شہیدوں نے اپنے زندہ ہونے کا ایسا احساس دلایا کہ اردن کی حکومت نے جنگ موتا اور اس جنگ کے شہیدوں کی یادگار کے طور پر ایک نہایت خوبصورت مسجد تعمیر کرنے کے احکام جاری کر دیے۔ مسجد کی تعمیر 1968 عیسوی میں شروع ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 3 سپاہ سالار زید بن حارث، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم یک کے بعد دیگر شہید ہو گئے تھے۔ ان تینوں کی قبریں موتا سے تقریباً 2 میل دور ہیں، جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ مدینے میں آ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو ان کی ذات میں عظیم انقلاب آ گیا۔ 3 مہینے گزر گئے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ تر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھے فیض حاصل کرتے رہتے، مگر انہیں ابھی عسکری جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ فن حرب و جرب کے ماہر جنگجو تھے۔ ان کا حسب و نسب بھی عام عربوں سے اونچا تھا، لیکن انہوں نے ایسا دعویٰ نہ کیا کہ انہیں سالار کا رتبہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے آپ کو سپاہی سمجھا اور اسی حیثیت میں خوش رہے۔ آج کے شام اور اردن کے علاقے میں اس زمانے میں قبیلہ غسان آباد تھا، جو اس علاقے میں دور تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ قبیلہ طاقت کے لحاظ سے زبردست مانا جاتا تھا، کیونکہ جنگجو ہونے کے علاوہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس قبیلے میں عیسائی بھی شامل تھے۔ اس وقت روما کا شہنشاہ ہرقل تھا، جس کی جنگ پسندی اور جنگی دہشت دور دور تک پہنچی ہوئی تھی۔ اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ قبیلہ قریش کے ہزارہ لوگ اسلام قبول کر چکے تھے۔ ان کے مانے منجھے ہوئے سردار اور سالار بھی مدینہ آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کر چکے تھے اور مسلمان ایک جنگی طاقت بنتے جا رہے تھے۔ کئی ایک چھوٹے چھوٹے قبائل ہلکا بگوش اسلام ہو گئے تھے۔ مدینہ اطلاعیں پہنچ رہی تھیں کہ قبیلہ غسان مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی مقبولیت کو روکنے کے لیے مسلمانوں کو للکارنا چاہتا ہے اور جنگی تیاریوں میں مصروف ہے۔ یہ بھی سنا گیا کہ غسان کا سردار اعلیٰ روما کے بادشاہ ہرقل کے ساتھ دوستی کر کے اس کی جنگی طاقت بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ایلچی، جس کا نام تاریخ میں محفوظ نہیں، غسان کے سردار اعلیٰ کے یہاں اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اسلام ایک مذہب اور ایک دین ہے۔ باقی تمام عقیدے جو مختلف مذاہب کی صورت اختیار کر گئے ہیں توہمات ہیں اور یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسان کے سردار اعلیٰ کو قبول اسلام کی دعوت دی۔ نبی کریم نے یہ پیغام اس خیال سے بھیجا تھا کہ بیشتر اس کے قبیلہ غسان روما کے شہنشاہ ہرقل کی جنگی قوت سے مرعوب ہو کر عیسائیت کے آغوش میں چلا جائے۔ یہ قبیلہ اسلام قبول کر لے اور اسے اپنا اتحادی بنا کر ہرقل سے بچایا جائے۔ خدا کی قسم، اس سے بہتر فیصلہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک محفل میں کہا، ہرقل نے فوج کشی کی تو یوں سمجھو کہ باطل کا طوفان آ گیا جو سب کو اڑا لے جائے گا۔ غسان کی خیریت اسی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر لے۔ کسی اور نے کہا، نہیں کرے گا تو ہمیشہ کے لیے ہرقل کا غلام ہو جائے گا، ایک اور نے کہا۔ اس وقت ہرقل قبیلہ غسان کے علاقے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ جو فوج تھی اس کی تعداد 1 لاکھ تھی۔ غسان کے سردار اعلیٰ کو اطلاع مل چکی تھی، مگر وہ پریشان نہیں تھا۔ وہ ہرقل کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ نبی کریم کا ایلچی بصرہ کو جا رہا تھا۔ غسان کا دارالحکومت بصرہ تھا۔ ایلچی کے ساتھ ایک اونٹ پر لدے ہوئے جادے راہ کے علاوہ 3 محافظ بھی تھے۔ بڑی لمبی مسافت کے بعد ایلچی موتا پہنچا اور اس نے ذرا سستانے کے لیے اپنا مختصر سا قافلہ روک لیا۔ قریب ہی قبیلہ غسان کی ایک بستی تھی۔ اس کے سردار کو اطلاع ملی کہ 4 اجنبی بستی کے قریب پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ سردار نے، جس کا نام سرجیل بن عمرو تھا، مدینہ کے ایلچی کو اپنے یہاں بلایا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ میں مدینے کا ایلچی ہوں اور بصرہ جا رہا ہوں، ایلچی نے جواب دیا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تمہارے سردار اعلیٰ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ کیا تم قبیلہ قریش کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہو؟ سرجیل بن عمرو نے طنجیہ لہجے میں پوچھا۔ پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، ایلچی نے کہا،
اور باطل کے عقیدے ترک کر دو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنے سردار اعلیٰ کی اور اپنے مذہب کی توہین برداشت کر لوں گا؟ شرجیل بن عمرو نے کہا، اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہیں سے واپس مدینہ چلے جاؤ، میں بصرہ کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ ایلچی نے کہا، یہ رسول اللہ کا حکم ہے جس کی تعمیل میں فخر سے اپنی جان دے دوں گا، اور میں بڑے فخر سے تمہاری جان لے لوں گا، شرجیل بن عمرو نے کہا، اور اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا۔ ایلچی کے تینوں محافظ باہر بیٹھے تھے، اندر سے 3 آدمی نکلے، وہ کسی کی خون آلود لاش گھسیٹتے ہوئے باہر لا رہے تھے۔ محافظوں نے دیکھا کہ لاش کی گردن کٹی ہوئی تھی، انہوں نے پہچان لیا یہ ان کے ایلچی کی لاش تھی۔ شرجیل بن عمرو باہر آیا۔ تم اس کے ساتھی تھے؟ شرجیل نے محافظوں سے کہا، مجھے یقین ہے کہ اس کے بغیر تم بصرہ نہیں جاؤ گے۔ نہیں، ایک محافظ نے جواب دیا، پیغام اس کے پاس تھا۔ جاؤ مدینہ کو لوٹ جاؤ، شرجیل نے کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ ہم اپنے قبیلے اور اپنے عقیدے کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے۔ اگر یہ شخص بصرہ پہنچ جاتا تو وہاں قتل ہو جاتا۔ خدا کی قسم، ایک محافظ نے کہا، ہم اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میں تمہیں مہمان سمجھ کر تمہاری جان بخشی کر رہا ہوں، شرجیل نے کہا، اور مجھے یہ نہ کہنا کہ میں تمہیں اس کی لاش دے دوں گا۔ مدینہ کی تمام تر آبادی کو معلوم ہو چکا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی دعوت اسلام لے کر بصرہ گیا ہوا ہے۔ سب ایلچی کی واپسی کے منتظر تھے، لیکن تینوں محافظ ایلچی کے بغیر واپس آئے۔ ان کے چہروں پر صرف گرد کی تہ اور تھکن کے آثار ہی نہیں تھے، غم و غصے کے تاثرات بھی تھے۔ وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ ہجوم کر کے آ گئے۔ خدا کی قسم، ہم انتقام لیں گے، محافظ بازو لہرا لہرا کر کہتے جا رہے تھے۔ موتا کے شرجیل بن عمرو کا قتل ہم پر فرض ہو گیا ہے۔ جب یہ خبر رسول اکرم کو ملی تو باہر مدینہ کی آبادی اکٹھا ہو گئی تھی۔ عربوں کے رواج کے مطابق قتل کی سزا قتل تھی۔ باہر لوگ انتقام انتقام کے نعرے لگا رہے تھے۔ اس دور میں بھی آج کل کی طرح ایک دوسرے کے ایلچی کو، جن کی حیثیت سفیروں جیسی ہوتی تھی، دشمن بھی تحفظ دیتا تھا۔ کسی کے ایلچی کو قتل کر دینے کا مطلب اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ اہل مدینہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر مدینہ والوں کے بفرے ہوئے ہجوم سے فرمایا، میں نے انہیں لڑائی کے لیے نہیں للکارا تھا، میں نے انہیں سچا دین قبول کرنے کو کہا۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم لڑیں گے، ہم انتقام لیں گے۔ مسلمان کمزور نہیں، ہجوم نعرے لگا رہا تھا، مسلمان کا خون اتنا اجی نہیں، ہم اللہ اور رسول کے ناموں پر مر مٹیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسی روز مجاہدین اسلام کی فوج تیار ہو گئی، جس کی تعداد 3000 تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سپہ سالاری کے فرائض زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی۔ اگر زید شہید ہو جائے تو سپہ سالار جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو جائیں تو سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوگا۔ اگر عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اللہ شہادت عطا کر دے تو فوج اپنا سپہ سالار خود چن لے۔ مورخ سعد اور مغازی لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے یہ 3 سپہ سالار درجہ بدرجہ مقرر کر کے مجاہدین کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔ آپ نے سپہ سالار زید بن حارث سے فرمایا کہ موتا پہنچ کر سب سے پہلے شرجیل بن عمرو کو، جو ہمارے ایلچی کا قاتل ہے، قتل کیا جائے۔ پھر موتا اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو کہا جائے کہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ انہیں بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اگر وہ قبول کر لیں تو ان پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ مجاہدین کی اس فوج میں خالد بن ولید محض سپاہی تھے، یا کسی دستے یا جہاز کے کمانڈر تھے۔ روما کو شہنشاہ ہرکل کی فوج آج کے اردن میں کسی جگہ خیمہ جن تھی۔ یہ قبیلہ غسان کا علاقہ تھا۔ فوج کی تعداد مورخوں کے مطابق 1 لاکھ تھی۔ یہ فوج اس علاقے کی بستیوں پر چھا چکی تھی۔ کھڑی فصل، گھوڑے اور اونٹ کھا رہے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے اناج اور کھجوروں کے ذخیرے فوج نے اٹھا لیے تھے، اور جوان اور خوبصورت عورتیں فوج کے سرداروں اور کمانڈروں کے خیموں میں تھیں۔ ہرکل کا خیمہ کناتوں اور سیامیانوں کا محل تھا۔ قبیلہ غسان کا سردار اعلیٰ ہرکل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے ہرکل کی فوج کسی کے اطلاع ملی تھی تو وہ بیش قیمت تحائف اور اپنے قبیلے کی بڑی حسین 10-12 لڑکیاں اپنے ساتھ لے کر ہرکل کے استقبال کو چلا گیا تھا۔
اب ان لڑکیوں میں سے 2-3 ہرکل کے پہلوؤں میں بیٹھی تھیں، اور تم نے بتایا ہے کہ مدینہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا کہ تمہارا قبیلہ اس کا مذہب قبول کر لے۔ ہرکل نے کہا، میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ میرے ایک سردار سرجیل بن عمرو نے مدینہ کے ایلچی کو مجھ تک نہیں پہنچنے دیا۔ غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا اسے موتا میں قتل کر دیا تھا۔ کیا مدینہ والوں میں اتنی طاقت اور جرت ہے کہ وہ اپنے ایلچی کے قتل کا انتقام لینے آئے؟ ہرکل نے پوچھا۔ ان کی طاقت کم ہے اور جرت زیادہ ہے، سردار اعلیٰ نے کہا۔ ان لوگوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو سوار ہے۔ پہلے مجھے ان کے متعلق اطلاع ملی تو میں نے انہیں کوئی اہمیت نہ دی، مگر انہوں نے ہر میدان میں فتح پائی ہے اور ہر میدان میں ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ میں نے سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے سالاروں کی جنگی چالوں کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا۔ اس نے مجھے اپنے مذہب کا جو پیغام بھیجا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھنے لگا ہے۔ تم کیا چاہتے ہو؟ ہرکل نے ایک نیم برہنہ لڑکی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ لیے ہوئے پوچھا۔ بات صاف کہہ دوں تو میرے لیے بھی اچھا ہے، آپ کے لیے بھی، سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں نے آپ کی فوج دیکھ لی ہے، میرا قبیلہ کوئی چھوٹا قبیلہ نہیں، اگر زیادہ نہیں تو آپ جتنی فوج میرے پاس بھی ہے۔ آپ اپنے ملک سے دور ہیں، اگر ہم لڑیں گے تو میں اپنی زمین پر لڑوں گا، جہاں کا بچہ آپ کا دشمن ہوگا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ ہرکل نے مسکرا کر پوچھا۔ اگر یہ دھمکی ہے تو یہ میں اپنے آپ کو بھی دے رہا ہوں، غسان کے سردار اعلیٰ نے کہا۔ میں آپ کو آپس کی لڑائی کا نتیجہ بتا رہا ہوں جو ہم دونوں کے لیے اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کا فائدہ مدینے والوں کو پہنچے گا۔ کیا یہ خبر بہتر نہ ہوئی ہوگی کہ ہم دونوں مل کر مسلمانوں کو ختم کریں؟ میں فتح کی صورت میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ مفتوحہ علاقہ آپ کا ہوگا، میں اپنے علاقے میں واپس آ جاؤں گا۔ ہم آپس میں لڑ کر اپنی طاقت ضائع نہ کریں، پہلے ایک ایسی طاقت کو ختم کریں جو مدینہ میں ہم دونوں کے خلاف تیار ہو رہی ہے۔ میں تمہاری تجویز کو قبول کرتا ہوں، شہنشاہ ہرکل نے کہا۔ پھر اپنی فوج کو حکم دیں کہ غسان کی بستیوں میں لوٹ مار بند کر دیں۔ دے دوں گا، ہرکل نے کہا۔ مدینہ والوں کے انتظار میں نہیں رہنا چاہیے، ہم مدینے کی طرف بڑھیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ مدینہ کے 3000 مجاہدین مدینہ سے بہت دور نکل گئے تھے۔ موتا سے کچھ فاصلے پر معان نام کا ایک مقام تھا، وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ اس علاقے اور اس سے آگے کے علاقے میں مجاہدین اجنبی تھے، انہیں کچھ خبر نہیں تھی کہ آگے کیا ہے۔ معلوم یہ کرنا تھا کہ آگے دشمن کی فوج موجود ہے یا نہیں، اگر ہے تو کتنی ہے اور کیسی ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے 3-4 مجاہدین کو گروپ سے پہلے شترو سواروں کے بھیس میں آگے بھیج دیا گیا۔ ان آدمیوں نے رات آگے کہیں جا کر گزاری اور اگلی شام کو واپس آئے۔ وہ جو خبر لائے وہ اچھی نہیں تھی۔ وہ دور تک چلے گئے تھے، پہلے انہیں غسان کے 2 کنبے نظر آئے جو نقل مکانی کر کے کہیں جا رہے تھے۔ دونوں کنبوں میں نوجوان لڑکیاں اور جوان عورتیں زیادہ تھیں۔ وہ لوگ امیر کبیر معلوم ہوتے تھے، ان کا سامان کئی اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ ایک جگہ آرام کے لیے رکا ہوا تھا۔ مجاہدین بھی وہیں رک گئے اور انہوں نے قافلے والوں کے ساتھ راہ و رسم پیدا کر لی اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے ہیں اور وہاں سے تجارت کا سامان لائیں گے، یہیں سے واپس چلے جاؤ۔ قافلے کے آدمیوں نے انہیں بتایا، روما کے بادشاہ ہرکل کا لشکر لوٹ مار اور قتل و غارت کرتا چلا آ رہا ہے۔ تم سے اونٹ اور مال و دولت چھین لیں گے اور ہو سکتا ہے تمہیں قتل بھی کر دیں۔ پھر ہرکل کی فوج کسی کی باتیں ہوتی رہیں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے ہرکل کی فوج دیکھی نہیں، صرف سنا ہے کہ یہ فوج اردن میں داخل ہو کر لوٹ مار کر رہی ہے۔ ان کنبوں میں چونکہ عورتیں زیادہ تھیں اس لیے انہیں بچانے کے لیے یہ لوگ بھاگ نکلے۔ مجاہدین کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ ہرکل کے متعلق صحیح صورتحال معلوم کریں، یہ بہت بڑا خطرہ تھا۔ مجاہدین اور آگے چلے گئے، انہیں غسان کی ایک بستی نظر آ گئی۔ وہ بستی میں چلے گئے اور بتایا کہ وہ بصرہ جا رہے تھے، مگر راستے میں رہزنوں نے انہیں لوٹ لیا ہے۔ بستی والوں نے انہیں کھانا کھلایا اور خاصی آؤ بھگت کی، وہاں سے انہیں صحیح اطلاع مل گئی۔